کو دھماکے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں ہو پایا ہے کہ حملہ ور کا نشانہ کار مرمت کرنے والی دکان تھی یا ہدف کوئی اور تھا۔ تو خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام عید میلاد النبی۔ ناظرین، آج پھر ایک خاص ایپیسوڈ کو لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھوپال اسٹوڈیو میں ایک خاص موضوع پر ہم آپ کے بیچ ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے داہنے طرف ممتاز عالم دین قاضی شہر بھوپال مولانا سید مشتاق علی ندوی صاحب موجود ہے۔ قاضی صاحب، آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان مشہور نعت خواں جو ہمارے بیچ برہان پور سے تشریف لائے ہیں، عابد نظر صاحب ہیں۔ عابد صاحب، آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع پر ہم سیدھے آپ کو لے چلتے ہیں اور اپنے قاضی صاحب سے اس موضوع پر خاص طور سے جو ہے تفصیل کے ساتھ وضاحت کرنے کی درخواست کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور ہماری ذمہ داریاں۔ قاضی صاحب، کیا ہے پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اس بہترین موضوع پر بات کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس وقت بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شدید پیاسے کو پانی پلانا، گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ایک روشنی کا دیا اجالا کر دینا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو موجودہ اخلاقی، روحانی، اقداری جو ایک فضا قائم ہو چکی ہے، اس کے اندر اگر یہ کہا جائے تو دنیا کو، پوری انسانیت کو، پوری ہیومینٹی کو، پوری مین کائنڈ کو اس وقت ضرورت اگر ہے تو وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ بات پوری دیانتداری سے اور تاریخی حقیقت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے جن حالات کے اندر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت کی جو پوری دنیا کی جو حالت تھی، پوری دنیا کے اندر، میں کوئی ایک خاص ملک کو خاص نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اتحاد کی سچائی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت بلک رہی تھی، انسان اپنے مقام سے اتنا گر گیا تھا کہ یہ تصور کیجئے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو زندہ درگور کر رہا تھا۔ اور بھی ایسے واقعات ہیں کہ ان کو اگر بیان کیے جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان حالات کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے پیغام، اپنے کام اور اپنے کلام کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا تھا، اس کے ذریعے سے آپ نے پورا ایک انقلاب برپا کیا۔ اور وہ نسل سے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کے، وہ نسل جو اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتی تھی، جس کو قیامت تک کے لیے قرآن نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کے الفاظ سے محفوظ کر دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کے اندر یہ انقلاب برپا کیا۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری کے اندر
مکہ مکرمہ جب تشریف لے گئے عمرہ قضا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں مکے سے, اور ایک بچی ہے اور 3 اس کے دعوے دار ہیں, دوسرے کی بچی, اپنی بچی نہیں, ایک بچی اور اس کے 3 دعوے دار ہیں, تینوں اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بچی کی ہم پرورش کریں گے, حتیٰ کہ یہ مقدمہ عدالت نبوی دربار مصطفی پہنچتا ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھر آپ اس میں انصاف کرتے ہیں اور ایک بچی کو ایک دلواتے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیغام کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا تھا, اور یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ تاریخی حقیقت ہے. آج کے دور کے اندر بھی انسانیت تقریباً جس کو کہتے ہیں گھوم پھر کر اسی مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. تو اس وقت جو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ای ٹی وی کے تمامی ذمہ داروں کو کہ انہوں نے بہت ہی اچھے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اس وقت پوری انسانیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانا, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایسا ہے کہ جیسے سکتے بلکتے جاں بلب ایک مریض کو ایک دوا کا وہ قطرہ دے دینا جس کے ذریعے سے اس کو زندگی مل جائے. ایک وہ شدید پیاسے انسان جس کے حلق کے اندر کانٹے پڑ رہے ہوں, اس کو ایک اگر شیریں گھونٹ دے دیا جائے, اس سے زائد ضرورت ہے کہ اس وقت پورے عالمی طور سے اگر ہم سنجیدگی سے اب غیر جانبدار انداز کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو اس وقت انسانیت اپنے ماحول کے اعتبار سے, اپنی روحانی اعتبار سے, اپنے اقدار کے اعتبار سے تقریباً اسی جگہ پر پہنچ چکی ہے جس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت تھی. تو اس وقت موجودہ حالات کے اندر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ای ٹی وی ہمارے بھوپال کے اسٹوڈیو والوں کو بھی اور حیدرآباد کے اور پورے ذمہ داروں کو کہ آپ نے یہ بہت بروقت کام کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حضور کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور میں دنیا کے تمام غیر جانبدار اور سمجھدار اور ہوشیار اور اچھے انسانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم بہت سنجیدگی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیں, سنیں, دیکھیں, اور ایک مرتبہ جس طرح کہ آج سے 1400 سال پہلے انسانیت نے اس پر عمل کر کر کامیابی حاصل کر لی ہے, آج کے دور کے اندر بھی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئی شریعت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا جو پیغام تھا, اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو ایک ایک کر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسانیت کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل انشاءاللہ نکلے گا, کیونکہ ایک مرتبہ نکل چکا ہے. جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا کہ جو ہے دور جاہلیت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے, وہاں پہ دنیا میں آئے, تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف جہالت ہے اور لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اسی سے متعلق ہمارے پاس سوال آیا ہے انجم صاحبہ کا شگفتہ کا ممبئی سے اور نورجہاں نوری کا بھوپال سے, اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. واہ واہ, بہت اچھا سوال آیا. میں مبارک پیش کرتا ہوں کہ اس وقت عالمی طور سے جو مسئلہ عورت کا بنا ہوا ہے, بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا, پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی ہے, اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اس پوری کائنات کے اندر انسان کو جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر سب سے بہتر چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ, نیک عورت. تو پیغمبر اسلام کی نظر کے اندر نیک عورت اس دنیا کی نمبر 1 کی چیز ہے, نمبر 1. لیکن شرط یہ ہے کہ المرأۃ الصالحہ, مرأۃ الصالحہ ہونا چاہیے. صالحہ کا مطلب کیا ہے, اس کو بھی قرآن نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے وضاح فرما دیا کہ صالحہ وہ عورت کہلائے گی جو قانتہ ہو, جو حافظہ ہو. حافظہ سے مطلب کیا ہے کہ جو عورت اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہو, اور اس کا شوہر جب غائب ہو جائے تو اس کے بعد اس کی مال کی اور اس کی بھی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو, اور ساتھ میں اس کے مالک نے, اس کے پیدا کرنے والے نے, اس کے خالق نے اس کے تعلق سے جتنے احکام اس سے متعلق کیے ہیں ان تمام کی پابندی کرنے والی ہو. تو جو عورت اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیتی ہے کہ وہ حافظہ ہو, قانتہ ہو, تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر وہ عورت دنیا کی نمبر 1 کی چیز ہے. اور دیکھیے آپ بالکل صحیح بات ہے, ہم ہمارے یہاں کے موجودہ سسٹم کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں موجودہ سسٹم جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایم پی کے اندر یا کسی صوبے کے اندر وہاں کا نمبر 1 کا آدمی مانا جاتا ہے گورنر. جب گورنر مانا جاتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ نمبر 1 کے آدمی کو اس کا گورنر ہاؤس اس کو الاٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر
نہ ہر ایک آدمی اس سے جلدی مل سکتا ہے، نہ وہ کسی سے جلدی ملے گا، اس کا پورا ایک سسٹم جمایا گیا ہے۔ اور جب گورنر صاحب نکلیں گے تو پورے اپنے ایٹیکیٹ کے ساتھ نکلیں گے، اس کا پورا نظام بناتا ہے کہ صاحب جب گورنر صاحب نکلیں تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گورنر صاحب۔ اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو نمبر 1 کی چیز قرار دیا تو آپ نے بھی اس کے لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم کو ہم ایک گورنر ہاؤس الاٹ کر رہے ہیں، اب تم کو یہاں پر رہنا ہے، نہ ہر ایک تم سے جلدی مل سکتا ہے، نہ تم ہر ایک سے مل سکتی ہو، اور اگر تم کو گھر سے نکلنا ہے تو کہا کہ یا نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے ہمارے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بچیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تم ہماری نظر کے اندر نمبر 1 کی چیز ہو۔ ایک تو بے ضرورت گھر سے نکلنا نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پورے معاشرے کو کنٹرول کرنا۔ ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میں صاحب سے بات کر رہا تھا، ماشاءاللہ ایک عورت جس کو اللہ نے 7 بیٹے دیے، 7 کے 7 بیٹے نے اس عورت نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کی صحیح تربیت کی، آج پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ بہترین مقام دنیا کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور دنیا کما بھی رہے ہیں اور نیک کام کما رہے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نیک عورت کو دنیا کے نمبر 1 کی چیز قرار دیا، اور نمبر 1 کا جو انسان ہوا کرتا ہے اس کی اپنی شان ہوا کرتی ہے، نہ وہ جلدی کسی سے مل سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بھی عورت کے تعلق سے محرم غیر محرم کا فلسفہ بنایا ہے۔ اسلام نے عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ تم کو بے ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اگر تم نکلو گی تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تم کو اپنے ایٹیکیٹ کے ساتھ نکلنا ہے، یعرفن فلا یوزین، تاکہ معلوم ہو جائے کہ گورنر صاحب جا رہے ہیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کے لیے سب راستہ خالی کر دیں۔ تو میرے دوستو اس وقت بہت ضرورت ہے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہترین سوال ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پورے انسان سنجیدگی کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو مقام دیا ہے، عورت کے جو حقوق بتائے، پھر قرآن کے اندر آپ دیکھیے، قرآن کے اندر ایک پوری سورت قرآن نے نازل کی، نام ہے سورہ نساء۔ نساء کے معنی آپ جانتے ہو عربی زبان میں لیڈیز، خواتین، ایک سورت نازل کی، اور اس کے اندر پھر سورہ بقرہ، سورہ تحریم، سورہ طلاق، اور کتنی صورتوں کے اندر اللہ نے واضح طور سے عورتوں کے تعلق حقوق بیان کیے ہیں، ان کے مرتبے کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس اور آیا حیدرآباد سے، 2 لوگوں نے سوال کیا ہے، ریاض صاحب اور سلیم صاحب نے، اور جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے عورت کے مقام کو ابھی وضاحت کی، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میراث کا جو معاملہ ہے اس میں عورت کا بہت اچھا۔ دیکھیے میں نے ابھی آپ بات کر رہے تھے عورت کے تعلق سے، اسلام نے بحیثیت بیٹی کے کہا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا۔ آپ نے پھر کہا کہ جو 2 بہنوں کی بھی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ اس طرح جنت رہے گا۔ پھر بحیثیت بیوی کے فرمایا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ معاملہ اچھا کرے۔ اور بحیثیت پھر ماں کے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ اسلام نے اس کا ایک مقام دیا، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت بہن کے، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت ماں کے، ہر اعتبار مقام دیا۔ اور اسی اعتبار سے اسلام نے عورت کو ہر اعتبار سے میراث یعنی جائیداد کے اندر ہر اعتبار سے اس کو حصہ دلایا ہے، بحیثیت بیٹی کی بھی اس کا حصہ دلایا ہے، بحیثیت بیوی کے بھی اس کا حصہ دلایا ہے، بحیثیت ماں کے بھی اس کو حصہ دلایا ہے، اور بحیثیت بہن کے بھی اس کا حصہ دلایا ہے، جس کی تفسیر قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر ہی، جو میں نے آپ سے کہا تھا بھی کہ پوری ایک سورت قرآن کے اندر سورہ نساء، اس کے اندر اللہ نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، اور خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم کو ماں کو کتنا دینا ہے، بیوی کو کتنا دینا ہے، بہن کو کتنا دینا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے، ایک بیٹی ہے تو کتنا دینا ہے، 1 سے زائد کتنا دینا ہے۔ قرآن نے میراث کے اندر عورت کا مکمل حصہ رکھا ہے، اور یہ جو عام طور سے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بیاہی بیٹی پڑوسن داخل، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ بیاہنے کے بعد بھی فاطمہ بنت محمدی رہیں گی، وہ اگر شادی ہو کر چلی گئی تو فاطمہ علی نہیں ہو گئی، وہ فاطمہ بنت محمدی رہیں گی۔ تو مسلمان عورت جو ہے شادی ہونے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کی جائیداد میں مکمل حقدار ہوتی ہے۔ ہاں پلس یہ ہے اسلام نے دیکھیے عورت کو کیا مقام دیا ہے، ایک تو کہا کہ تم اپنے گھر کے اندر تم اپنی وہاں کی بادشاہ تم کو ہم دے رہے ہیں، اس کے بعد پوری ذمہ داری اس کے شوہر پر ڈال دی کہ شادی سے پہلے اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کی ذمہ داری قبول کرے گا، شادی کے بعد اس کا شوہر، اور اس کے بعد اس کی باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ متعین کیا۔ اس کے بعد اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اگر شوہر اس کی زندگی میں انتقال کر جاتا ہے تو شوہر کی پراپرٹی، شوہر کی میراث میں اس کا حصہ کیا۔ اگر بائی چانس اللہ کی تقدیر کے تحت اگر اس کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے اور بیٹا جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے تو بیٹے کی جائیداد بحیثیت ماں کے بھی اللہ نے حصہ متعین کیا ہے،
اور بعض شکلوں کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہے، یہ اس کا موقع نہیں. بعض شکلوں کے اندر اللہ نے بہن کا بھی حصہ متعین کیا ہے، اور بہن دونوں قسم کی، بہن وہ جو سگی بہن ہو، بہن وہ جو ماں کی طرف سے ہو، بہن وہ جو باپ کی طرف سے ہو، ان تمام کا شریعت نے حصہ متعین کیا ہے. تو اس وقت بڑی اچھی آپ نے یہ بات کہی اور سوال کیا کہ بہترین موقع ہے کہ ہم تمام انسانوں کو کھلی دعوت دیتے ہیں کہ کھلے دل سے اللہ نے اپنے کلام کے اندر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اگر آج کی عورت بھی اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کو صحیح مقام مل جائے، صحیح اس کی پوزیشن قائم ہو جائے، اس کو چین، سکون، راحت، عزت، رفعت اور اس کو صحیح دنیا کے اندر اس کو مقام ملے، تو اس کو اسلامی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ عمل کرے گی تو پھر وہ اپنے اوپر بھی احسان کرے گی اور پوری انسانیت پر احسان کرے گی. اور ایک بات اسی تعلق سے عرض کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بڑا انسان اگر بنا ہے تو وہ ماں کی گود سے ہی پل کر آتا ہے. اور اس کی مثال تو یوں میں اس کو دیا کرتا ہوں کہ آپ تو یوں کہیں کہ صاحب اگر ایک سرسبز شاداب درخت ہے، اس پر اچھے قسم کے پھول اور اچھے پھل آ رہے ہیں، اگر اس کی پتیاں خوشنما ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تمام کارنامہ ہوتا ہے اس کی جڑوں کا. اگر کوئی جڑوں سے کہے کہ صاحب یہاں پر ظلم کر دیا گیا، آپ کو اندر دبا دیا گیا، آپ کو اوپر آنا چاہیے، اگر جڑیں اوپر آ جائیں گی تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شاخ سرسبز شاداب نہیں رہنے پائے گی، وہ درخت سوکھ جائے گا. آج بھی عورت کے ساتھ یہ کیا گیا، اس کا جو مقام اسلام نے متعین کیا ہے اس سے نکال کر باہر کر دیا گیا ہے. تو آج شجر انسانیت خشک ہونے کے قریب پہنچ رہا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ شجر انسانیت خشک ہونے کے قریب پہنچ گیا، اس کی وجہ یہ کہ ہم تمام لوگ، وہ لوگ جو امت مسلمہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، جو اسلام میں داخل ہیں، انہوں نے اسوہ رسول کو کہیں نہ کہیں جو ہے دور ہو گئے ہیں یا فراموش کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر میدان میں وہ بھٹک رہے ہیں. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں، کسی ایک ایشو کے اوپر ایک ہو جائیں اور ان کی آواز کو بلند کیا جا سکے. یعنی مسلم قیادت کا فقدان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ ایک ہندوستان میں جو ایشو بنا مسلمز میں کہ ویدر یو آر فار پاکستان اور یو آر اگینسٹ پاکستان، تو ہر آدمی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور اسی سے قیادت ابھرتی چلی گئی. مسلم لیڈرشپ کا جو کہیں نہ کہیں فقدان ہے یا کمی ہے، یہ واقعی اس سے جو ہے لوگوں کو پریشان ہونے والی بات ہے، خاص طور سے مسلم طبقے سے. مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو یا تو ملائم سنگھ یادو کی طرف نظر جاتی ہے، لالو پرساد یادو کی طرف نظر جاتی ہے، یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرف جاتی ہے. مسلمان کے نام پر مسلم قائد آج نہیں ہے. نہ صرف مسلم طبقے میں بلکہ دوسرے جو برادریاں ہیں ان میں بھی، یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی جو ہے کوئی قائد نہیں ہے. جو لوگ سیاسی پارٹیوں میں موجود ہیں وہ صرف اپنے باسز کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں. ہندوستان میں مسلم قیادت کا فقدان. دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. دنیا میں ہر باپ اگر بیٹی کا قاتل بن جائے، اپنے بیٹے کی خاطر تم بہو کہاں سے لاؤ گے؟ واہ، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو، بھرپور ہونا چاہیے. وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں، ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں. واہ، پیار پر اس کے بھروسہ میں کروں بھی کیسے، دوستوں کو میری ہر بات بتا دیتا. کہ وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا. واہ. اس اتوار کاروان سخن میں دیکھیے یوم جمہوریہ کے موقع پر حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے. کیا ہو آپ کا فیصلہ؟
बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ईद मिलादुन्नबी। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हमारे पास ईद मिलाद को लेकर बहुत सारे सवालात हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश हो रही है कि आपके सवालों को हम यहाँ पे पेश करें और कादी साहब आपके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब जो इस्लाम और कुरान की जो शरीयत की रोशनी में उसका दे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं और लोगों की फरमाइश नात ख्वां से है कि वो नात पाक का जो है खूबसूरत नजराना जो सुनना चाहते हैं। हम अपने नात ख्वां मोहतरम आबिद नदर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो खूबसूरत नात पाक का नजराना पेश करें। आबिद साहब इरशाद। मेरी जिंदगी जगमगाई न होती, 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 बहुत हो अगर सीरते मुस्तफाई न होती। वाह वाह, बहुत हो अगर सीरते मुस्तफाई न होती, अगर सीरते बहुत हो मुस्तफाई न होती, बहुत हो अगर मान लेता वो खैरुल बशर है, अगर मान लेता वो खैरुल बशर है, अगर मान लेता वो खैरुल बशर है, तो जग में तेरी जग हसाई न होगी, तो जग में तेरी जग हसाई न होती, हसाई न होती। अच्छा, न आते ज़मीन पर जो नूरे मुजस्सम, बहुत हो न आते ज़मीन पर जो नूरे मुजस्सम, अंधेरों से अपनी रिहाई न होती, बहुत अच्छा, अंधेरों से अपनी रिहाई न होती, रिहाई न होती। फरमाए जो उनका मुक़द्दस तसव्वुर न होता, उनका मुक़द्दस तसव्वुर न होता, जो उनका मुक़द्दस तसव्वुर न होता, कभी ज़हनो दिल की सफाई न होती, कभी ज़हनो दिल की सफाई, कभी ज़हनो दिल की सफाई न होती, सफाई न होती। और मक्ता समाज जी, नजर हम न मिलते रसूल खुदा से, नजर हम न मिलते रसूल खुदा से, खुदा तक हमारी रसाई न होती, रसाई न होती। बहुत नाज़रीन, आप मोहतरम आबिद नदर साहब से खूबसूरत नात पाक का नजराना समाअत फरमा रहे थे। हमारे पास बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और सवालात के हम चाहते हैं कि काजी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि उन सवालात का जो है शरीयत की रोशनी में जो है जवाब दें। हमारे पास काजी साहब एक सवाल एहसान साहब का आजमगढ़ से आया है और वो जानना चाहते हैं कि इस्लाम को दीन फितरत कहा गया है, तो इसकी वजाहत करें कि जिस तरह से दीन फितरत है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। दीन फितरत, देखिए कि फितरत नेचर, जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया और उसके अंदर कुछ खास तकाजे रखे। बुनियादी तौर से इंसान के अंदर तीन चीजें हैं फितरत नेचर के अंदर, खाना पीना और सेक्स। ये इंसान की तीन बुनियादी फितरी तकाजे हैं। इस्लाम दीन फितरत जब कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
انسان کو وہ دین دیا ہے کہ اس کے اندر اس کی تینوں خواہشوں کا مکمل طور سے انتظام کیا گیا ہے، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، کھانے کے سلسلے میں، پینے کے سلسلے میں اور سیکس کے سلسلے میں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں کھائیں، جس طرح چاہیں پیئیں، جس طرح چاہیں اپنے سیکس کو پورا کریں۔ اسلام دین فطرت ہونے کے ناطے اس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اندر کھانے کا جذبہ رکھا ہے، پینے کا جذبہ مادہ رکھا ہے اور سیکس تمہارے اندر رکھا ہے، لیکن تم اس کے اندر آزاد نہیں ہو۔ تم وہ چیز کھاؤ جس کو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا، اور اللہ نے انسان کے لیے حلال چیزیں پیدا کی، وَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور فرمایا کہ حلال سینکڑوں چیزیں اللہ نے حلال کر دی، اس کے مقابلے میں چند چیزیں ہیں جن پر اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس طرح پینے کی اللہ نے بے شمار، ذرا تصور کیجئے کتنے مشروبات اور کتنے قسم کے جوس اور کیا ہے جو کہ اللہ نے تمام حلال کی ہیں، لیکن شراب اور ہر نشہ آور چیز کو اسلام نے حرام کیا۔ اس طرح سیکس کا مسئلہ ہے کہ یہ ایک انسان کے اندر، مرد عورت دونوں کے اندر ایک فطری جذبہ رکھا ہے، اسلام اس پہ پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ اسلام کے اندر تو شرعی طریقے سے شادی کر سیکس کو پورا کرنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ اگر سنت کے مطابق کھایا جاتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جائے۔ عبادت یعنی اس کو جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، کھانا روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اسی طرح اس کا کھانا اگر وہ نبی کے طریقے پر اللہ کے حکم مطابق کرتا ہے تو عبادت بن جائے گا، پینا اس کے بعد۔ اسی طرح سیکس کرنا، اگر وہ سیکس کی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے لیکن اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے مطابق، کیا مطلب کہ اسلام نے کہا کہ چند عورتیں ہم نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، جس کی تفصیل قرآن کے اندر تمہاری ماں اور فلاں فلاں حرام ہے، اس کے علاوہ احل لکم ما وراء ذالکم، ان چند عورتوں کے علاوہ تمام تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں، لیکن چند شرطوں کے ساتھ کہ ایک تو ان سے نکاح ہونا چاہیے، 2 گواہ ہونا چاہیے، مہر طے ہونا چاہیے، چھپ کے نہیں ہونا چاہیے، اور زندگی بھر نبھانے کی نیت سے نکاح ہونا چاہیے، محسنین غیر مسافحین ولا متخذ ذر۔ واہ واہ واہ، قرآن کی کیا تعلیم ہے اس سلسلے میں۔ جسمانی خواہشات کے لیے بھی اس نے دائرہ بنایا۔ یہ جو آپ نے بڑا سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ آج کہ ہم بالکل اسلام منع نہیں کرتا اس کا کہ آدمی اچھا کھائے، بلکہ پیغمبر اسلام نے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتی علی عبدہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا پیے، اچھی شادی کرے اور بیوی کے مقام حقوق ادا کرے۔ تو دین فطرت ہونے کے معنی یہ ہے، اس کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر جتنی خواہشیں رکھی تھی ان تمام کی تکمیل کا اسلام نے ایک پورا سسٹم جمایا ہے، جس کو ہم کے لیے حرام حلال، جائز ناجائز، کہ اتنی چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں اور چند چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئیں۔ اب اگر اس حلال حرام کے دائرے میں اندر رہ کر کرتے ہو تو تم فطری انداز میں زندگی گزارو گے، چین، سکون، عافیت۔ ایک میں کہتا ہوں، دیکھیے آپ، اسلام نے آج سے 14 سال پہلے کہا تھا کہ لا تقربوا الزنا انہو فاحشہ وساء سبیلا، دیکھو اپنے سیکس پورا کرنے کے لیے نکاح کا طریقہ اختیار کرنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کرنا نہیں، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اگر تم زنا کے قریب جاؤ گے تو دیکھو ایک تو بڑی گندگی، بری فحش چیز ہے اور بڑا راستہ ہے۔ آج پوری انسانیت اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے لوگوں نے نکاح کو چھوڑ کر زنا کا طریقہ اختیار کیا ہے تو آج دنیا مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ایڈز کا مسئلہ، ابھی چند دن پہلے ہماری ہندوستان کے راجدھانی کے اندر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے ایڈز کے مسئلے پر۔ مجھ سے جب پوچھا گیا، میں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اس ایڈز کی بیماری کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل اسلام نے پیدا کر دیا ہے کہ سیکس کو تم اپنے اسلامی طریقے کے مطابق کرو گے۔ اور آج آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جگہ جگہ لکھا جا رہا ہے کہ محبت لیکن ذرا احتیاط سے۔ یہ خوب ہے آپ کا کہ اسلام نے یہ بات کہتے تو آپ کے صاحب اسلام پابندی لگا رہا ہے۔ اب آپ جب ایڈز کی بیماریوں میں پھنس گئے اور تمام آپ نے دونوں کو مختلف قسم کی بیماریوں میں الجھا دیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت لیکن ذرا احتیاط سے۔ ارے بھائی میاں، ہم محبت کے دشمن نہیں، ہمیں محبت سے کسی کا اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ محبت کو جائز طریقے سے پورا کرو
جائز طریقے تو مطلب یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا بہت بہتر سوال تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، انسان کے تمام فطری جذبات کا اس نے خیال نہیں کیا بلکہ پورا کرنے کا حکم دیا، بلکہ اگر اسلام کے طریقے مطابق کیا جائے کہ اس کے پورا کرنے پر اسلام نے ثواب رکھا ہے۔ جی جی جی، آپ نے بتایا کہ ثواب رکھے، اس متعلق ہمارے پاس ایک سوال ممبئی سے آیا اور 3 لوگوں نے سوال کیا ہے، تبسم صاحبہ ہیں، چنو میاں ہے اور رشیدہ صاحب۔